أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس موضوع پر کہ کسی صالح یعنی نیک انسان کے قبر کے پاس جا کر اللہ ہی تبارک و تعالی کی عبادت کرنا یہ جرم ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ اس سے کیا ہے، روکا گیا ہے۔ اس کی کیا مذمت ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو کیا ہے بتایا جاتا۔ آج جس پر بات ہوگی وہ اس طرح ہے جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے باب قائم کیا، ایک ترجمہ، اور فرمایا باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون اللہ۔ اس بات کا بیان کہ صالحین نیک لوگوں کی قبر کو لے کر غلو اور زیادتی کر بیٹھنا، حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، صالحین کی قبر کو لے کر ایسا عمل کرنا، ان قبروں کو وہ قبریں جو ہیں اوثان بن جاتی ہیں۔ وہ قبریں کیا ہیں؟ اوثان، وثن کیا ہے؟ بن جاتی ہیں، مورتی بن جاتی ہے، یعنی صنم، یعنی وثن بن جاتا ہے، تعبد من دون اللہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ان کی عبادت کیا ہے؟ کی جاتی ہے۔ پھر دوبارہ بتاؤں کہ آج کا جو مسئلہ ہے اور باب وہ اس طرح ہے کہ ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ، کہ اللہ تبارک کی صالحین کی قبر کو لے کر غلو اور زیادتی کرنا یہ ناجائز ہے اور سنگین جرم ہے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے۔ تو ادھر یہ کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کہ صالحین اور بزرگوں کی قبر کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہوتا ہے، یعنی شرک اکبر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ صالحین اور بزرگوں کی قبر کے بارے میں انسان غلو کرے، حد سے زیادہ کیا ہے، تجاوز کر جائے۔ اس سے پہلے جو باب گزرا اور مسئلہ گزرا تھا اس میں آگاہ کیا گیا ہے اور اس عمل کے بارے میں ڈرایا گیا کہ تم اس سے ایسے کرنے سے بچو۔ اور آج کا جو باب ہے یہ، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، یہ بتانا چاہا شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے کہ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اولا نے تم کو، جیسے کہ پچھلے باب میں گزرا ہے، تمہیں منع کیا جا رہا ہے ایسے کرنے سے، غلو کرنے سے، لیکن اگر تم نے غلو کر بیٹھا تو سمجھ لو شرک اکبر میں تم کیا ہے، مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور کسی بزرگ اور صالحین کی قبروں کو لے کر یعنی غلو کرنا، زیادتی کر بیٹھنا، اس کے چار اہم برے نتائج پائے جاتے ہیں یا برے انجام۔ نمبر ایک، بندہ جب صالحین کی قبر کو لے کر غلو کرے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ حد سے زیادہ کیا ہے، تجاوز کر جائے گا۔ صالحین بزرگوں کی لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے، عزت ہے، ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، انہیں عزت دینا ہے، یہ بھی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، جو شریعت نے حدود بتا دیے ہیں اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں یا اس کے آگے ہم نہ بڑھیں۔ تو جب بندہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا یعنی صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو لے کر، تو گویا کہ اس نے غلو اور زیادتی کیا ہے، کر بیٹھی ہے۔
اور سب سے پہلا شرک اگر دیکھا جائے بنو آدم یعنی آدم کی اولاد میں جو پایا گیا اس کا ذریعہ یہی تھا اور اس کا سبب یہی تھا کہ صالحین کی قبروں کو لے کر غلو کیا گیا اور اس میں کیا ہے زیادتی کی گئی. شرک کی ابتدا ہی اسی قبیح عمل سے ہوئی. اور ایک دوسری چیز یہ کہ جب صالحین کی قبروں کو لے کر غلو اور زیادتی کی جائے گی تو بہت ہی ممکن ہے کہ لوگ ان قبروں کی عبادت کرنے لگیں گے یا صالحین اور بزرگوں کی عبادت کرنے لگیں گے, ان کو پکارنے لگیں گے, اللہ کے ساتھ انہیں کیا ہے شریک ٹھہرا دیں گے. اور اسی طرح انبیاء کرام یا صالحین بزرگوں کی قبروں کو لے کر غلو کرنا یہ وثن ہے, یعنی وثن کے زمرے میں آتا ہے, یعنی بت قبروں کی صالحین بزرگوں کی قبر کو لے کر زیادتی کرنا. تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے اور وہ قبر بت کے زمرے میں آتی ہے. وثن کا لفظ وثن کو یاد رکھیے, عربی میں وثن کہتے ہیں یا شرعی اصطلاح میں یوں سمجھیے وثن کہا جاتا ہے ہر وہ چیز غیر اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جائے, پوجا کی جائے, اسے کیا ہے وثن کہا جاتا ہے. چاہے وہ کوئی جاندار ہو یا میت ہو یا کوئی جمادات میں سے کیوں نہ ہو. پتھر ہے, اگر پتھر کی بھی کسی نے عبادت کر لیا, اسے پوجا, جیسے کہ مورتی وغیرہ ہے, تو یہ کیا ہے بت ہے, بت اور وثن کے زمرے میں آئے گا. کوئی درخت ہے, اس کی عبادت کرنے لگے, یہ بھی شریعت میں بت کہلاتا ہے اور وثن کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح کسی قبر کی عبادت لوگ کرنے لگے یا قبر کے پاس جا کر عبادت کرنے لگے تو وہ قبر بھی کیا ہے اسی زمرے میں آئے گی کہ وہ بت ہے اور کیا ہے وہ وثن بن گیا. تو یہی معاملہ ہے صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو لے کر. اگر صالحین بزرگوں کی قبروں میں غلو کیا گیا تو سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا ہے بت بن چکا ہے اور وہ کیا ہے وہ وثن ہو گیا ہے. یہ ایک تیسرا نقصان ہے. اور اسی طرح ایک چوتھا نقصان اس میں یہ ہے صالحین کی قبر کو لے کر غلو کرنا, بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو صالحین بزرگوں کی قبروں کو لے کر زیادتی کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے غلو کر بیٹھتے ہیں. تو یہ سارے کچھ نقصانات ہیں جب بندہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں کیا ہے غلو کرے گا تو اس کے کئی نقصانات ہیں, ان میں سے یہ اہم کا کیا ہے ذکر ہوا ہے. اس باب نمبر 20 میں جس کا عنوان صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہے, پہلی حدیث جو اس باب میں موجود ہے یا جس کی روایت جس کو نقل کیا شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے, وہ موطا امام مالک کی روایت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد, اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں. حدیث میں لفظ آیا ہے لا تجعل قبری وثنا, وثن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو میری قبر کو بت یعنی وثن نہ بنانا کہ جسے لوگ پوجنا شروع کرتے ہیں, اس کی عبادت کرنے لگے. آگے اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, اللہ کا سخت عذاب اور قہر نازل ہوا ان پر
جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا. یعنی پچھلی اقوام کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ اقوام ایسے گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی انبیاء اور نبی اور رسول کی قبر کو سجدہ گاہیں بنا لی. سجدہ گاہیں سے مراد دو چیزیں اس میں ہیں، جیسے کہ بات پچھلی ملاقات میں ہوئی تھی کہ سجدہ گاہ بنا لینا اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کو پکی کر دی جائے. قبر کو پکی کرنا گویا کہ اسے مزار بنا لیا گیا، عبادت کے لیے مقرر کر لیا. اور اسی طرح اگر قبر کو پکی نہ کی جائے، قبر کے اوپر کچھ نہ بنایا جائے، بلکہ قبر کو یوں ہی ایسے چھوڑ دی جائے اس کی اصلی حالت میں، لیکن اس کے پاس جا کر کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے یا اس کے رخ ہو کر کے عبادت کرتا ہے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ قبر کو کیا ہے، سجدہ گاہ کیا ہے، بنا دیا گیا. اور یہ دونوں عمل پچھلی اقوام میں پایا گیا. قبر پر کسی عمارت کا قائم کرنے یا قبر کو پختہ بنا لینا، مزار کی شکل دینا اسے، یا قبر کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دی جائے لیکن اس کے پاس آ کر کے عبادت کرنا، اس کے رخ ہو کر عبادت کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، میت سے یا جو نبی مدفون ہیں ان کو پکارنا، یہ ساری چیزیں پچھلی اقوام میں کیا ہے، پائی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا خدشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں میری امت بھی اسی بلا اور اسی مصیبت، اسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ پچھلی انبیاء کے اقواموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ یہی معاملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا، خدشہ تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، تو میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں. اور حقیقت یہ ہے محترم حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیا ہے، محفوظ ہے، اور کبھی اسے کیا ہے، سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے کیا ہے، محفوظ رکھا ہے. یہ بات الگ ہے کہ آج بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی عمارت لگتی ہے اور مسجد کا ایک حصہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر نہیں دفنایا گیا. جب آپ کی وفات ہوئی تو اس موقع پر مسجد اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے بیچ میں راستہ تھا. حجر عائشہ مسجد سے مستقل تھا، تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. اور جب مسجد کی توسعات ہوئی، اسے کشادہ کیا گیا، نمازی زیادہ ہوئے، تو اس موقع پر بھی مسجد قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی. مسجد قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے، حجرہ عائشہ، اس کو ایک کنارے رکھ دیا گیا. یہ بات الگ ہے کہ دیوار کو مسجد نبوی کی اس کے ساتھ کیا ہے، لگا دی گئی. اور اسی طرح جب یہ معاملہ پیش آیا تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال یا کچھ اور زیادہ بعد، جب قبر کو یعنی مسجد کی توسعات اتنی ہوئی کہ حجر عائشہ مسجد نبوی میں اسے شامل کر لیا گیا، تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام نے اس چیز سے کیا ہے، انکار کیا کہ ایسا نہ کیا جائے. اور کبار تابعین جیسے کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہیں، ان سبوں نے اس بات سے کیا ہے، انکار کیا کہ ایسا نہ کیا جائے. لیکن اس کے باوجود کر دیا گیا، اور کر دیا گیا تب بھی اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی قبر مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد سے کیا ہے، اسے کیا ہے، حجر عائشہ کو اس میں کیا ہے، شامل کر لیا گیا. حالانکہ حجر عائشہ کیا ہے، مسجد سے کیا ہے، مستقل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ نہیں کہ جو ہمیں جو دیوار اور جو جالی نظر آتی ہے اس کے فوراً بعد ہے، بلکہ جو دیوار اور جو پردہ نظر آتا ہے ہمیں
اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو کم سے کم جو ہے 2 دیواریں 3 دیواریں اور پائی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کیا ہے پہنچنے کے لیے. اور اسی لیے آج اس رخ یعنی نماز نہیں پڑھا جاتا. یعنی جو حجر عائشہ کی دیوار ہے یا جو پارٹیشن جو بنا دیا گیا ہے، اگر کوئی جائے ادھر تو اس بات پر غور کرے تو اس طرف کیا ہے نمازی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ان کو ایک کنارے ہی کیا ہے رکھا جاتا ہے. تو اس طرح یعنی اس کا اعتراض کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر پر مزار نہ بنائی جائے یا اسے پختہ نہ کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کا ایسا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو حجت بنانا یہ کیا ہے درست نہیں اور صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح اگر دیکھا جائے محترم حضرات تو ایک دوسرا نص جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے جس کا ذکر ادھر فرمایا وہ ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی سند سے روایت کیا حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے. مجاہد کبار تابعین میں سے، مجاہد ابن جبر کبار تابعین میں سے ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اہم اور بڑے شاگردوں میں ہیں. حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کہ کیا تم نے لات و عزی کو نہیں دیکھا. یعنی لات اور عزی یہ 2 شخصیتیں تھیں پچھلی اقوام میں، لوگوں نے ان کے ساتھ غلو کیا اور حد سے زیادہ تجاوز کر کے ان کے احترام تعظیم میں یہاں تک کہ وہ شرک میں کیا ہے مبتلا ہو گئے. اور بالخصوص ادھر اللات، لات ایک شخصیت ہے، عزی بھی ایک دوسری شخصیت ہے. لات کے بارے میں آتا ہے یہ شخص یلت لهم السویق فمات فعکفوا على قبره. لات نامی شخص، اللات نامی شخص یہ ایک نیک انسان تھا اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا اور بہت ہی سخی انسان تھا، فراخ دل تھا. تو جب حاجی آیا کرتے تھے مکہ المکرمہ یہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور خدمت کا اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ یہ ان کے لیے ستو بنا کر انہیں کیا ہے دیا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے. ستو ایک یعنی ایک غذا ہے جو کہ پچھلے زمانوں میں پائی جاتی تھی، آج بھی موجود ہے، جس میں گیہوں اور گندم کو غالباً کیا ہے پیس کر کیا ہے بنایا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور اسے کھایا کرتے تھے، اور غذا اور کھانے کے بدل میں کیا ہے اسے کیا ہے سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ اس ایام میں کھجور ایک غذا سمجھی جاتی تھی، اسی طرح السویق یعنی ستو بھی کیا ہے ایک غذا سمجھی جاتی تھی. تو یہ شخص اللات اس کی نیکی اس حد تک تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ستو کیا ہے بناتا تھا اور حاجیوں کو کیا ہے بلا معاوضہ کوئی پیسہ نہیں لیتا ان کو کیا ہے دیا کرتا تھا. یہ ایک نیک انسان تھا اور اس کی ایک اچھی شخصیت تھی، فراخ دل تھا، سخی انسان تھا. جب اس کی موت ہو گئی، یہ دنیا سے وفات پا گیا، تو لوگوں کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، تکلیف ہوا. تو لوگ اس کی قبر کی برابت زیارت کرنے لگے اور یوں کیا کرتے تھے فعکفوا علی قبر، کہ اس کے قبر کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، اسے یاد کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب یہ عمل یہ سلسلہ شروع ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آگے جیسے معاملہ بڑھتا گیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی لگی، اس کی کیا ہے پوجا کرنا شروع کر دیا. یہ سب کہاں سے ہوا؟ یہ سب اس وقت ہوا جب لات نامی جو شخص تھا، نیک انسان، سخی انسان اور بہت ہی فراخ دل انسان، اچھے اخلاق والا انسان، جب اس کے مقام و مرتبے میں لوگوں نے زیادتی کی، غلو کیا اور حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، تو یہ ایک دروازہ کھل گیا شرک اکبر کا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اس کی مورتی بنائی اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی کیا ہے عبادت بھی کیا کرتے تھے. اور یہی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ اللہ ایک ایسا شخص ہے کان یلت السویق للحاج، کہ حجاج کے لیے یہ ستو بنا کر کیا ہے انہیں کیا ہے دیا کرتا تھا۔ تو موضع استشہاد ادھر یہ ہے کہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، اس کا انجام، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک اکبر میں کیا ہے مبتلا ہو جائے گا۔ اگرچہ لات نامی انسان ایک نیک انسان تھا، بزرگ انسان تھا، صالحین سے تھا، لیکن اس کی محبت، اس کی تعظیم میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے، بلکہ حد میں رہتے ہوئے جہاں تجاوز کیا گیا ادھر کیا ہے شرک اکبر تک کیا ہے معاملہ پہنچ گیا۔ آگے سنن کی ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی، اس کا مطلب یہ کہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، خیر و بھلائی سے محروم رہے، دھتکار دیا جائے۔ تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں یا قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اسی طرح جو قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں، سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے، اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، آج یوں لے لیجیے موم بتی جلاتے ہیں یا کچھ اور چیز اس پر روشنی کے لیے جلاتے ہیں، تو ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لعنت بھیجی۔ پہلی لعنت کن پر ہے؟ زائرات القبور، جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ ادھر یہ مسئلہ یعنی اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کیا عورتوں کو قبروں کی یا قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تین مشہور اقوال اس میں پائے جاتے ہیں۔ جمہور اہل علم، جن میں احناف ہیں، مالکیہ ہیں، اور بعض حنابلہ بھی ہیں، اور اس قول کو بعض یعنی سلفی علماء نے بھی کیا اختیار کیا ہے، جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے، لیکن خوب زیادہ زیارت کرنا یہ غیر مناسب ہے، بلکہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان کی زیارت کریں، یہ جائز عمل، لیکن خوب زیادہ زیارت کرنا اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا یہ مذموم اور برا عمل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بعض روایات میں زائرات کا لفظ آیا ہے، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جس میں زوارات ہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ زوارات زائرات کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زائرات زیارت کرنے والی، زوارات کا مفہوم یہ ہے کہ خوب زیادہ زیارت کرنے والی۔ تو علامہ البانی اور دیگر جیسے کہ متقدمین گزرے ہیں، جمہور علماء کا کہنا یہ کہ بہت زیادہ، خوب زیادہ زیارت کرنے سے عورت کو روکا گیا ہے۔ ویسے اگر عورت زیارت کرنا چاہے کبھی کبھار، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ عورت بھی قبرستان کی زیارت کرنے سے یعنی عبرت حاصل کرے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ جو کہ بعض شافعیہ نے اور بعض حنابلہ کا کہنا ہے کہ عورتوں کا قبرستان زیارت کرنا یہ کوئی محبوب پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، اور بہتر ہے کہ زیارت نہ کرے۔ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تب بھی بہتر ہے کہ زیارت نہ کرے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے، یعنی جنازے میں شرکت کرنا، ظاہر سی بات ہے جنازے میں اگر شرکت کی بات آئی تو قبرستان جانا ہی ہوگا، تو فرماتی ام عطیہ رضی اللہ عنہ ہمیں جنازے میں شرکت کرنے سے روکا گیا، ولم يعزم علینا، لیکن سختی سے روکا نہیں کیا، بالکل منع نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ زیارت کوئی کرنا چاہے کر سکتی ہے،
لیکن یہ کوئی بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل عورت کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا قول ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کا قول ہے، اور عصر حاضر میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین نے اس قول کو ترجیح دی، وہ یہ ہے کہ عورت کا قبرستان یا قبر کا زیارت کرنا یہ مطلقاً حرام ہے، مطلقاً ہر حال میں حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جیسے کہ زائرات القبور ہے یہ حدیث۔ اور رہی بات زوارات کا جو لفظ آیا کہ خوب زیادہ زیارت کرنا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ زوارات یعنی اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ زیارت کرنے والا، اس معنی میں ہمیشہ یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ادھر صرف ظلم کا لفظ نہیں آیا عربی کا صرف ظلم، بلکہ ظلام، صیغہ مبالغہ، صرف ظلام کا اگر ترجمہ کریں تو اس کا یہ ہوگا معنی کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر خوب زیادہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا برعکس مفہوم یہ نکالا جائے گا، کوئی نکال سکتا ہے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، کہ ہاں اللہ ٹھیک ہے خوب زیادہ ظلم نہیں کرتا لیکن ظلم تو کرے گا، یعنی اس کا امکان ہے، اور ایسا چیز غیر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس آیت کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں، یعنی یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم، کہ اگرچہ زوارات کا لفظ آیا ہے لیکن زوارات کا اس مفہوم ادھر نہیں ہے کہ خوب زیادہ زیارت کرنے والی، بلکہ وہ بھی اسی مفہوم میں زیارت کرنے والی، چاہے تھوڑی زیارت کرے یا زیادہ زیارت کرے، دونوں کیا ہے اس زمرے میں کیا ہے داخل ہے، کیونکہ ہمیشہ صیغہ مبالغہ جو زوارات ہے، مبالغہ یعنی بہت زیادہ زیارت کرنے والی، ہمیشہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، جس طرح قرآن مجید میں غلام کا لفظ بہت زیادہ ظلم کرنے کے مفہوم میں نہیں ہے، حالانکہ صرف ظلام پر اگر غور کیا جائے تو اسی مفہوم ہے، لیکن آیت کی زمرے میں جب آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ مفہوم مناسب نہیں کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ظلم کرتا ہے والعیاذ باللہ، اور ایسا کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ عالم اگر دیکھا جائے تو یعنی یہ تیسرا قول یہی راجح اور صحیح قول لگتا ہے واللہ عالم۔ لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پر یعنی یہ ماحول پایا بھی جاتا ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی دیگر اہل علم کے قول پر عمل کرتے ہوئے وہی ماحول ادھر پایا جاتا ہے، تو اس معاملے کو لے کر یعنی بہت ہی زیادہ یعنی سختی کرنا اور بغیر حکمت سے، بغیر حکمت عملی کے ساتھ یعنی اس سے اگر کوئی روکے تو یہ بھی کیا ہے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کیا ہے فتویٰ یا اس سے روکتا ہے، نہیں، حکمت سے کام لے، سمجھائے لوگوں کو، ماحول بنانے کی کوشش کرے، تب جا کر کے کیا ہے بات کیا ہے بن سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں کیا ہے مطلقاً منع کر دینا اور فوری طور پر جو ہے سختی کے ساتھ پیش آنا، تو اس میں بعض دفعہ کیا معاملہ کیا ہے یعنی دوسرے رخ پر کیا ہے چلے جا سکتا ہے۔ رہی بات یعنی عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے کیوں روکا گیا، کیونکہ اس میں بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں۔ عورت کا معاملہ ایسا ہے بنسبت مردوں کے کہ وہ مصیبتوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، میت کو دیکھ کر، میت کو سوچ کر، وہ بہت زیادہ یعنی مردوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے صبر نہیں کر پاتی۔ مرد صبر کر لے گا، ضبط نفس سے کام لے گا، لیکن عورت کے اندر یہ چیز کیا ہے نہیں پائی جاتی، ماتم وغیرہ نوحہ کرنا اور بہت ساری باتیں کیا ہے عورت کیا ہے مصیبت کو یاد کر کے بول بیٹھتی ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے کلی طور پر کیا ہے اہل علم کی ایک جماعت نے یہ فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی حالت میں عورتوں کو قبر یا قبرستان کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، اس سے کیا ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارا جو اصل موضوع تھا کہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت بھیجی جو قبر کو سجدہ گاہ بنا دیتے ہیں۔ اور قبر کو سجدہ گاہ بنانا، اس میں دو باتیں ہیں، پھر دوبارہ بتا دیا جائے ایک مرتبہ اور۔ نمبر ایک کہ قبر کو مزار کی شکل دے دی جائے، کسی عمارت کے اندر قبر کو لے آیا جائے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگرچہ قبر کو مزار کی شکل نہ دی جائے لیکن قبر کے پاس آ کر کے انسان بیٹھے، اہتمام کرے، تلاوت اس رخ ہو کر کے عبادت کا اہتمام کرے،
یہ بھی کیا ہے اسی زمرے میں آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بھی لعنت بھیجی جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح وہ سورج جو قبروں پر آ کر کے چراغ لگاتے ہیں، روشنی موم بتی ہو یا کسی اور چیز سے ہو. اہل علم یعنی وعید سے اتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک فتویٰ ہے کہ قبرستان کی باؤنڈری میں اگر لائٹ لگ گئی، روشنی کے لیے لائٹنگ ہو، اور اس سے یہ ماحول بننے کا خدشہ ہے کہ اسے ایک مزار کی شکل یا لوگ اہتمام دینے لگے کہ جس دن لائٹ بند ہے تو اس دن اعتراض کریں یا قبرستان میں لائٹ نہیں جلی. لیکن اگر یہ ماحول بننے کا خدشہ ہے تو قبرستان میں بالکل لائٹ نہ رکھی جائے، اندھیرا کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک دروازہ بن سکتا ہے، ایک راز ذریعہ بن سکتا ہے. آگے چل کر لوگ کیا ہے مزید اور کیا ہے آگے بڑھیں گے، مزید اور کیا ہے قبرستان میں جا کے ماحول اور بگاڑیں گے اور شرک اکبر میں کیا ہے مبتلا ہو سکتے ہیں. تو وہ روشنی سے لوگ اس کا غلط مفہوم نہیں، غلط تأثر پایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اگر کبھی لائٹ نہ رہے یا لائٹ خراب ہو جائے تو لوگ اہتمام کریں، اس کے لیے اعتراض کریں، ناراض ہوں، برا مانیں. تو ایسی حالت میں لائٹنگ بالکل کیا ہے قبرستان یا قبر کے پاس ارد گرد کیا ہے نہیں پائی جائے. اندھیرا ہے، اندھیرا ہی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں کبھی اگر ضرورت پڑ جائے دفن کرنے کی یا کوئی اور معاملہ آ جائے تو وقتی طور پر کیا ہے لائٹ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند احادیث کی اور چند نصوص تھے جن کے ذریعے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے محمد ابن عبد الوہاب نے یہ بتانا چاہا کہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا یہ ناجائز ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ انسان شرک اکبر میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہم غور و فکر کریں، اور جہاں پر اس قسم کے منکر پائے جاتے ہیں ہماری جو ہے حکمت اور مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کیا ہے اس کی اصلاح کرنے کی بھی کیا ہے کوشش کی جائے. یہ بھی ہمارا کیا ہے فریضہ بنتا ہے. اور عموماً اگر دیکھا جائے ادھر اس بات کا بھی ذکر کر دیا جائے، قبروں کو مزار کی شکل وغیرہ دینا یہ ہر انسان کے بس کا عمل نہیں ہوتا. یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قبرستان یا کسی قبر کو مزار کی شکل دینا، اہتمام کرنا، یہ شروعات ہوتی انہی لوگوں کی طرف سے ہے جو صاحب ثروت ہوں، صاحب مال ہوں، جن کے پاس کیا ہے مال. عموماً دیکھا گیا ہے چیز کہ انہی کی طرف سے کیا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے. عام انسان کو نہیں پڑی یہ ساری چیزیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اسی سادگی میں وہ خوش رہتا ہے. لیکن جس کے پاس مال ہے، ثروت ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی کہاں پر لگائیں، کہاں پر اہتمام کریں. چلو بھائی ہمارے والد کی قبر ہے، اس پر کیا ہے اس کو مزین کر دیا جائے، اس کے ارد گرد کیا ہے لائٹنگ کر دی جائے، پیسے ہیں اس کے پاس، سمجھے نا. اور اگر والد نہیں کوئی اور ہے، چلو بھائی کہیں سے چندہ وغیرہ کرے، کسی نے فراخ دلی سے چندہ دے، چلو بھائی فلاں بزرگ کی قبر ہے، اس کو جو ہے خوب مزین کر دیا جائے. تو مال کی ضرورت پڑتی ہے. تو عموماً یہ چیز دیکھی گئی ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد گواہ ہے کہ مزار وغیرہ کی جو شروعات ہوتی ہے بنانے وغیرہ کی، یہ زیادہ تر کیا ہے صاحب مال اور صاحب ثروت ہی کی طرف سے کیا ہے اس کی کیا ہے شروعات ہوتی ہے. تو اسی لیے کیا ہے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اس بات سے ہم لوگوں کو بھی آگاہ کریں کہ اس قسم کے اعمال سے اپنے آپ کو روکیں، بچائیں. غلط جگہ پیسہ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور دیگر جو ہے خیر کے اور بھی اعمال ہیں ادھر جو ہے پیسے لگائے، وہ زیادہ کیا ہے اس کے لیے مفید اور وہ کیا ہے صحیح طریقہ ہوگا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا